وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے وہ نیک ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ ہدایت والا ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ رہنما ہو کیسے سکتا ہے؟ رہنما تو ہوتا ہی وہی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر چلتا ہو، وہی رہنما ہے۔ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہو، شریعت پر عمل کرتا ہو، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ مرد کے لیے کون سی انگوٹھی کتنی جائز ہے یہ نہیں پتا؟ کندھوں سے نیچے جس کے بال ہوتے ہیں وہ حرام ہے۔ یہ کڑے لوہے کے اور یہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، کیا یہ نہیں پتا؟ نماز وہ ایک نہ پڑھے۔ نہیں بولو حضرت، اس وقت بغداد میں زور پڑ رہے ہیں۔ اور بھائی بغداد میں زور پڑ رہے ہیں، یہاں میرے کو نظر آ رہے ہیں۔ ہاں تو نمازیں جا کر پڑھتے ہیں۔ ہاں اچھا کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ کھانا یہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ بولا نا کھانا بھی کہیں جا کر کھا لیا کرے۔ پھر بھی کہتے بابا پہنچا ہوا ہے۔ ارے کدھر پہنچا ہوا ہے؟ شیطان تک پہنچا ہوا ہے۔ علم کی کمی دیکھیے کہ یہ بعض جگہوں پر یہ میلے کچیلے کالے گندے اور مطلب کہ ڈھونگی قسم کے بابا بنے ہوئے لوگ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے۔ لے بھائی اب کچھ بولنا ہے؟ ایک نمبر کے ڈھونگی ہوتے ہیں۔ لگے دم تو مٹے گم، دنیا کماوے کھاوے ہم۔ بابا بابا پہنچا ہوا۔ ارے بھائی کدھر پہنچا ہوا؟ تجھے کہیں پہنچا ڈالے گا یہ۔ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ کتنا عجیب ہوگا ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگ ہمیں قبر میں اتار دیں، ہمارا حال یہ ہو کہ ہمیں نہ نماز صحیح پڑھنے آئی نہ قرآن پڑھنے آیا صحیح۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہاؤ شیم۔ قبر میں اتر جائے بندہ، اس کی نماز جنازہ ہو گئی مگر اسے نماز پڑھنے نہ آئی۔ تو نماز سیکھے، فیضان نماز کورس کر لیں۔ 7 دن کا تو کورس ہے یار۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ مجھے نماز پڑھنے آتی ہے، ایک بار فیضان نماز کورس کر کے چیک کر لیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ کیا معاشرے میں جعلی ڈاکٹر نہیں ہے؟ کیا ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ کیا ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل بن جاتا ہے؟ کیا دنیا کے تمام تر شعبوں کے اندر صحیح و غلط لوگ نہیں ہوتے؟ کوئی ان کی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی، بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں، لیکن ان کے چکر میں صحیح کو تو غلط نہیں کہا جائے گا۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ بولو گے یار ہمیں کیسے پتا چلے صحیح و غلط کا معیار کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے نا صحیح اور غلط کا معیار، ہماری شریعت معیار ہے۔ کس قدر فطروں کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے دعوت اسلامی کہ کہیں ہم بچنے والے بنے ان فتنوں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت اسلامی کی کس قدر ضرورت اور حاجت ہے اس معاشرے کو، مبلغین کے بیانات کی کس قدر ضرورت اور حاجت ہے۔ ابھی یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے مدنی چینل پر ہو رہا ہے نا، اب آپ سوچئے کہ مدنی چینل کو کس قدر گھر گھر پہنچانے کی ضرورت اور حاجت ہے۔ تو موبائل اب ہاتھ میں آ گیا، جس کی مرضی ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ بھائی موبائل کو بھی سچا پکا صحیح معنوں میں عشق رسول کا جام پلاؤ کہ اس میں کوئی الٹا سیدھا آدمی آوے نہ۔ کوئی آتا کیسے ہمارے موبائل کے اندر یار؟ تو دھونے کا ہوتا نہیں ہے ورنہ خراب ہو جائے گا۔ کوئی آوے فوراً کو دھو ڈالے آدمی تو یہ آیا کیسے؟ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ پکارے تو صحیح مدینے والے آقا کو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، وہ امتیوں کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ غریبوں کے آقا ہیں، وہ اپنے امتیوں کی پکار آج بھی سنتے ہیں، مگر یہ امتی ہے جو انہیں یاد نہیں کرتا۔ بیمار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں، کاروبار تنگ ہے، جان دشمنوں کا خوف ہے۔ یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو سیکیورٹی ہے آپ کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ ہماری دنیا کا دستور یہ ہے کام تھوڑا تو مزدوری بھی تھوڑی۔ میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرو اللہ عطا زیادہ فرماتا ہے۔ درود میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ پڑھو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ کہیں آقا فرماتے جو ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ کہیں میرے آقا فرماتے کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے چاہیے تو درود پڑھے کیونکہ درود مصیبتیں اور پریشانیاں لے جاتا ہے۔ کہیں آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھ لے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔
میرے آقا فرماتے ہیں جو 100 بار درود پڑھ لے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے، یہ نفاق سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ کو صحیح بتاؤں، آپ کو کئی لوگوں نے دعوت دی ہوگی، ہمارے کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، کچھ اپنے اپنے قبیلے کے سردار بھی ہوں گے۔ دعوت دیتے وقت عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے گا۔ بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وقت قیمتی بنا ہی اب ہے۔ جو وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوا نا، وہی تو وقت قیمتی ہے، وہ باقی وقت تو فضول تھا۔ ملاقات کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چھینک رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ ہم اسلام کے طریقے پر عمل کریں تو پھر محبتیں ہی محبتیں ہیں، پھر پیار ہی پیار ہے۔ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں اللہ کی سلامتی تجھ پر نازل ہو، پھر کیسے آپ کا برا چاہ سکتا ہوں؟ لیکن سلام بھی کرتے ہیں اور جیب بھی کاٹ لیتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ سلام کی اگر صحیح معنی پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آقا کی شان وہ ہے کہ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو نبی پاک کے واسطے سے قبول ہوتی ہے، حضرت آدم کا نکاح بھی ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ درود سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے، درود جیسا شاندار وظیفہ کوئی نہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا۔ صحابہ نے عرض کی گناہگار پچھتائے گا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہوں گے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحے یاد آئیں گے، وہ اس کا ٹائم یاد آئے گا جو اس نے فضول گزارا ہوگا، کیونکہ وہ اجر دیکھے گا نا۔ پتہ نہیں کب دنیا سے جانا ہو جائے، جب تک زندہ ہیں اور چاہتے ہیں حفاظت رہے، سیکیورٹی رہے تو درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب رب کی رحمت ساتھ ہوگی تو پھر مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرابلم یہ ہے آج موبائل فون ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزر جائیں گے، زبان ذکر نہیں کرتی، زبان درود نہیں پڑھتی۔ آج دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا را سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، اور واللہ جب قبر میں جائیں گے نا تب اندازہ ہوگا۔ لوگ کنفیوز ہیں، علم کتنا تھا، غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بات مسلمہ ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا غیب ہے۔ دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو دیدار اور کسی نے نہیں کیا، صرف اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا۔ ارے جب رب نے اپنا آپ نہ چھپایا تو پھر اپنے حبیب کو کیا نہ بتایا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو شہوت کی راہ پر چلا، جو اپنی نفس کی راہ پر چلا، اللہ کی نافرمانیاں کی، شراب پینی ہے، جوا کھیلنا ہے، نمازیں چھوڑنی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہر برا کام کرنا ہے، وہ کدھر سے اشرف المخلوقات ہو گیا؟ علماء کہتے ہیں وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور میں تو عقل تھی نہیں نا، اس نے تب شہوت پر عمل کیا۔ انسان کے پاس عقل تھی مگر اللہ کا فرمان چھوڑ کر وہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ انسان کو شہوت بھی دی گئی، عقل بھی دی گئی۔ فرشتوں کو صرف عقل دی، وہ صرف عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر برے خیالات ہی نہیں آتے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اور جانور، اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز ہی نہیں، وہ اپنی خواہشیں ہی پوری کرتا ہے۔ جو انسان اپنی شہوت پر قابو پائے اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے عبادت کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، علم دین سیکھنا بڑی بات ہے، عالم بننا بہت بڑی بات ہے، مگر علم کی آفتوں میں یہ لکھا کہ عالم تو ضرور بنے مگر ساتھ عاجزی کا پیکر بھی بنے۔ حدیث پاک میں من قال انا عالم فہو جاہل، جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ اب اس لیے علم سیکھا کہ کسی کو ڈیمورلائز کرے، کسی پر اپنی برتری ظاہر کرے، یہ عالم ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود تکبر ہے، اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ کا اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ کیا انداز ہے؟ آپ کا اپنے نوکر کے ساتھ کیا انداز ہے؟ مسجد کے خادم یا غریب آدمی سے کس طرح ملتے ہیں؟ یا وہی انداز امیروں سے ملنے کا ہے؟ وہی انداز اپنے دوستوں سے ملنے کا ہے؟ یاد رکھیے
ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی شاید، مجھے میرا دعویٰ ہے ہمیں تو بچپن سے یاد تھی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بچپن سے حدیث یاد ہے ہم کو. عبادت تکبر کیسے لاتی ہے؟ ماشاءاللہ اگر نمازی کوئی میرے بھائی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کیجئے عبادت، مگر یہ عبادت آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں. یار دیکھو میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، میں تو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، یہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا. ایسا نہ ہو، یہ تکبر برباد کر دے. ایک بار ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، تہجد کا وقت ہوا تو والد صاحب اٹھے، بیٹا بھی ساتھ اٹھا. تو بیٹا ابو کو کہتا ہے ابو جان یہ سارے کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، اٹھ کر تہجد پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم اٹھے اور یہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. عبادت ضرور کرو، مگر عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو. بلم بن باعورہ وہ شخص تھا کہ جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی، اس کی نگاہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتی تھی، مگر اس نے ایک گستاخی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. علماء لکھتے ہیں وہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا. اپنے خاتمے سے ڈرتے رہو. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، صدقے دے کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بخشا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے تو قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ عاشق اکبر ہیں، مگر ان کے خوف خدا ایسا ہوتا کہ وہ ذروں کو، لکڑی کو اٹھا کر کہتے کہ کاش میں ذرہ ہوتا، میں کوئی تنا ہوتا اور انسان نہ ہوتا. ارے اللہ کے وہ نیک بندے آخرت کے خوف سے ڈرا کرتے، اور آج ہم ہیں کہ جناب تھوڑی سی نیکیاں ہوں تو کر و فر میں آ جاتے ہیں. تکبر عبادت بھی لاتی ہے. کیسے مالدار کنگال ہوتا ہے اور کیسے کنگال مالدار ہو جاتا ہے. اللہ جب چاہے یہ مال تم سے لے لے گا اگر تم نے تکبر کیا، اگر اللہ کی نافرمانی کی. یہ منٹوں کی بات ہے، کاروبار تباہ ہوتے دیکھا، فیکٹریوں میں آگ لگتے دیکھی، لوگوں کو زکوٰۃ دینے والوں کو ایک رات کے بعد زکوٰۃ لیتا ہوا دیکھا. اللہ سے توبہ کرتے رہنا، نرم رہنا، شفیق رہنا، دینے والا بننا، صدقہ و خیرات دینا، تکبر نہ کرنا. اگر کبھی کسی غریب کو دینے کا موقع ملے نا، کوئی زکوٰۃ لینے آئے، کوئی صدقہ لینے آئے، دھتکارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، روب نہ جمانا، دھکے مت کھلانا. اللہ کی قسم جو صدقہ خیرات دیتا ہے وہ تو 7 سجدہ شکر بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. آج یہ میرے دروازے پر آیا ہے، میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، رات ہو گئی ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں. یہ غریب جو آج آپ سے مدد مانگنے آئے، یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے. خدا کی قسم اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے ہمیں دنیا میں اچھا رکھا ہے، ہمیں دینے والا بنایا ہے. پھر دیتے وقت تکبر کیسا؟ یہ میرا نہیں، میرے مالک نے دیا ہے. میرے پاس جو ہے میرے رب کا ہے. میری اتنی خطائیں، اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود وہ مجھے دیے جا رہا ہے، پھر بھی میں تکبر کروں، پھر بھی میں لوگوں کو حقیر جانوں. دنیا میں میری کوئی ایک بات نہ مانے، 2 بار نہ مانے، میں منہ نہ لگاؤں اسے. یاد کرو ہم نے اب تک زندگی میں کتنی اللہ کی باتیں نہیں مانی، کتنے گناہ کیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا میری نماز قضا ہوتی، اللہ رزق روک لیتا. میں خطائیں کر رہا ہوں، وہ عطائیں کر رہا ہے، پھر بھی میں تکبر کروں، پھر بھی میں اللہ کے بندوں کو حقیر جانوں. ارے مدد کرو، شفقت کرو، سینے لگاؤ غریبوں کو، بڑائی نہ بیان کرو، اتراؤ نہ، تکلیف نہ پہنچو. کسی کو خوبصورت بنایا، وہ کہتا ہے یہ کالا میں گورا. یہ کس نے بنایا تمہیں؟ ہے رب نے بنایا. وہ جب چاہے گا تمہارا چہرہ بگڑ جائے گا. اللہ نے چہرہ اچھا دیا. دیکھو میرے آقا کی تعلیم کیسی ہے. جب آئینہ دیکھو دعا کرو اللہم حسن خلقی وحسن خلقی. اللہ چہرہ بھی تو نے اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی تو اچھے کر دے. اللہ کا ہر حال میں شکر کرو، یہ نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں. وہ شخص کہ جب وہ کہیں جائے اور اس کو عزت کی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے، نمایاں جگہ پر سیٹ نہ ملے، لوگ تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوں، اور اگر اس کو برا لگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خود سوچے نا کہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کو مجھے عزت والی جگہ پر بٹھانا چاہیے تھا. ناراض ہو جاتے ہیں بھائی، واپس چلے جاتے ہیں. پروٹوکول نہ ملے تو واپس چلے جاتے ہیں. یہ تکبر نہیں ہے. میرے آقا وہ ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی،
تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ اس نبی کے غلام ہیں ہم، مگر ہمارے اندر یہ تکبر کدھر سے آ گیا؟ جو آپ کے آفس کا دروازہ کھولتا ہے نا، کبھی رک کر اسے بھی سلام کر لو، اور طبیعت نام شاید نام بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرا جو باہر دروازہ کھولنے والا ہے اس کا نام کیا ہے، وہ انسان بھی ہے کہ نہیں، بیمار بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بچے بھی ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا۔ ساری باتیں بڑے پیسے والوں سے کرنی ہے، ساری رشتہ داروں سے کرنی ہے، باقی غریب کو پوچھتا کون ہے؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، رکیں، اس سے ہاتھ ملائیں اور اس کو سینے لگا لیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے پیسے نہیں دیے، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنا تھوڑے سے آنسو آ گئے ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی، سنو دل تھام کر، آج بھی اگر کوئی امتی آقا کے مدینے جاتا ہے، روضہ رسول پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، آقا اپنی عادت کے مطابق اس غلام کو پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ایسے آقا کا امتی، اور میں کہوں مجھے لوگ سلام پہلے کرے، خود پوچھو اپنے دل سے کدھر جا رہے ہو؟ یہ شیطان کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں؟ یہ تکبر کدھر سے آ گیا؟ بندہ کہتا ہے میں سلام نہ کروں، پہلے وہ سلام کرے۔ ملازم کے پاس جائیں، کسی غریب کے پاس جائیں، میں کیوں سلام کروں؟ پہلے وہ سلام کرے جس کی یہ عادت ہے، وہ اپنے دل سے پوچھے کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ شیطان نے زبان سے کہہ دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، میں کیوں سلام کروں؟ اس کو پہلے سلام لینا چاہیے۔ پیارے آقا کا انداز کیا تھا؟ صحابہ جب بھی نبی پاک کے پاس جاتے نا، پیارے آقا سلام میں پہل فرما دیتے۔ صحابہ نے کچھ بار پلان کیا کہ یار جب جاتے ہیں سب پیارے آقا ہی سلام میں پہل کرتے ہیں، اس بار ہم جائیں گے اور نبی پاک کے سلام میں پہل سے پہلے ہم سلام کر دیں گے۔ مگر صحابہ جب بھی گئے آقا ہی نے پہلے سلام ارشاد فرمایا۔ اپنا سامان اٹھانے کو لوگ کسر شان سمجھتے ہیں، حدیث پاک میں آیا، روایتوں کا مضمون ہے، اگر تکبر دل سے نکالنا چاہتے ہو، اپنا سامان خود اٹھاؤ، اپنے جوتے خود اٹھاؤ، تاکہ لوگوں کے سامنے جب انسان اپنے جوتے اٹھاتا ہے، اپنا سامان اٹھاتا ہے، یہ تکبر کو دل سے نکال دیتا ہے۔ ملازم رکھنا گناہ نہیں ہے، مگر نیت کیا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا کر لو کہ ملازم سے سامان لے لو کہ اب میں اٹھاؤں گا، میں اپنے چپل اٹھاؤں گا، مجھے تکبر نہیں چاہیے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کا عاجز بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ آج غریب رشتہ دار کا تعارف کرانے میں ڈر لگتا ہے، یہ میرا چچا ہے، کیسے بتاؤں اپنے دوستوں کو؟ چچا تو بڑا غریب سے کپڑے پہنا ہوا، یہ چچا کا بیٹا، کیسے بتاؤں؟ رشتہ داروں کو بھول گئے۔ جب آپ کو اللہ نے مال دے دیا، آپ کسی مرتبے پر پہنچے، مشہور ہو گئے، تو اب اپنے غریب رشتہ داروں سے تعارف نہیں کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ ہمارے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کھانا کھائیں دعوت وغیرہ میں، کوئی بیچارہ غریب آدمی آ کے بیٹھ جائے ساتھ، بندہ کہتا ہے آپ اٹھو، آپ ادھر کدھر بیٹھ گئے؟ آپ کا کھانا ادھر ہے۔ کھانا کیوں ادھر ہے؟ وہ غریب ہے اس لیے؟ اس کے کپڑے پرانے اس لیے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، اور میں غلام رسول کہلانے والا غریبوں کو اٹھو یہاں سے۔ یاد رکھنا یہ ایک عمل کہیں برباد نہ کر دے۔ یاد رکھیے تکبر صرف امیر نہیں کرتا، تکبر ہر طرح کا آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جدھر بھی ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہماری میمنی میں ایک بڑی پیاری کہاوت ہے میمنی زبان میں کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ جھک جائیے، نرم ہو جائیے، سب سے محبت سے ملیے، محبت سے ملنا شروع کر دیں۔ آپ کو لگتا ہے یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں اتنے سارے تحفے نہیں دے سکتا، ارے مت دو تحفہ، پیسوں سے دل نہیں، مسکراہٹ سے دل جیتا جا سکتا ہے، نرمی سے آپ کسی کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شربت نہ دیں کریں بات لطف سے۔ شربت نہیں دینا نا، نہیں دو، بات تو اچھی کر لو۔ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام، خود پہل کریں۔ یہ انتظار نہیں کرنا مجھے کوئی سلام کرے، اپنے ڈرائیور، اپنے ملازم، اپنے خادم جو ملے پہلے جا کے سلام کریں۔ یہ جو عمل ہوگا نا اس کے دل میں خوشی بھی ڈالے گا، آپ کے دل سے تکبر بھی نکال دے گا۔ کبھی کبھی اپنے جوتے اٹھائیں، اپنا سامان اٹھائیں، ٹھیک ہے، فرش پر بیٹھ جائیں، اپنے ملازمین، اپنے غریب رشتہ داروں کو قریب بٹھائیں، اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا دیں۔ آپ کو یہ سب مشکل لگے گا، مشکل لگے نا تو سمجھ لو بیماری ہے۔
اپنے رشتہ دار کے لیے مونگ پھلی لے جائیں، پیسے اللہ نے زیادہ دیے تو پستے بادام لے جاؤ، اس نے تو پوری سردیوں میں نہیں کھائے ہوں گے، ہمارے گھر میں ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور غریب کا بیچارہ بچہ ترس رہا ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیسی دل سے دعا نکلے گی، اس کی آنکھوں میں کیسے آنسو آئیں گے، اس کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ ہم اس کو تحفے دے رہے ہیں جس کی کبڈیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ کا تحفہ لے کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، پہلے ہی بڑے تحفے آئے ہوئے ہیں، جاؤ نا اس کو تحفہ دو جو بیچارہ ترس رہا ہے، جو بیچارہ فروٹ نہیں کھا سکتا، ان کے گھروں پہ جائیں۔ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، مولا ہمیں تکبر سے بچا لینا، ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہوں گی، اے کریم ہم شیطان کے ساتھی نہیں بننا چاہتے، اس کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اے مالک ہمارے دلوں سے تکبر کو دور فرما دے، ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور بھی جو دل کی برائیاں ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے دل کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ ساری دنیا اس کسی کی عزت کرے نا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں، اور جس کو دنیا میں کوئی نہ پوچھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ مکرم ہے، وہ پسندیدہ ہے، اللہ کی قسم وہی کامیاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لے۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اچانک چلی جائیں گی، اللہ پسند کر لے، اللہ کے حبیب پسند کر لیں۔ 11 تاریخ کو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا انتقال مبارک ہوا تھا، تو یہ یوم عرس ہے، ہر سال اس کا 11 جو سالانہ فاتحہ ہوتا ہے، تو یہ ہم سالانہ عرس مناتے ہیں ان کا، کہ جو اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو یہ قبر میں ان کے مطلب ظاہر ہے کہ ان کے عید کا سما ہوتا ہے قبر میں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ کہ اگر کسی امام صاحب کے پیچھے بغیر کسی وجہ کے نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو آیا کیا اس بندے کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں، دل نہ چاہنا اپنی جگہ پر، اگر کوئی اس میں شرائط پورے امام صاحب کے اور دل چاہ نہیں رہا لیکن نماز کی نیت تو کری ہے اس نے، اور کوئی اور ایسی غلطی نہیں جس سے اس کی نماز ٹوٹے، تو اس وجہ سے کہ دل نہیں مانتا امام کے پیچھے فلاں امام، تو نماز تو ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوڑے دوڑے خوش خوش چلے آ رہے ہیں، تو حیرت سے پوچھا کیونکہ ان کو ہمیشہ غمگین دیکھا تھا، تو آج یہ بالکل حشاش پشاش اور دوڑے ہوئے خوش خوش آ رہے ہیں، تو پوچھا بھی کیا ہوا؟ بولا تم کو پتا نہیں میں آج آزاد ہو گیا ہوں۔ تو پھر جب خواب سے فارغ ہوئے وہ بزرگ تو پتا چلا کہ ان کا ابھی ابھی انتقال ہوا ہے، تو انتقال ہوا تو یہ مطلب آزاد ہوئے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کے دائیں بائیں اس کے نیچے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہے گا اپنی رحمت سے جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک رسالہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس کا ترجمہ ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا۔ حدیث پاک میں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، اور قرآن کریم میں بھی فرعون اور اس کے فرعونیوں کے تعلق سے ہے کہ یہ روزانہ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں، تو عذاب قبر حق ہے، اور یہ اہل سنت کا بالکل اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور عذاب قبر کا انکار گمراہی اور گمراہی ہے۔ ایک روایت میں کہ جو بد نگاہی کریں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی، ایک روایت میں کہ ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی معاذ اللہ۔ جو جھوٹے خواب گڑتا ہے، جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں بعض لوگ، تو اس کو 2 جو کے دانے دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، لگاؤ اس میں گرے لگاؤ، گانٹھ لگاؤ۔ اب وہ جو کے 2 دانے میں گرے کیسے لگائے گا؟ جب تک یہ گرے انہیں نہیں لگا سکے گا ظاہر ہے، اور اس کو یوں عذاب ہوتا رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ ایسا لباس چاہے وہ عمدہ ہونے میں ہو چاہے وہ گھٹیا ہونے میں ہو، اس کی طرف انگلی اٹھے۔ مثال کے طور گھٹیا کی یوں مثال لے، بوریاں ہوتی ہیں، کسی نے اس کا لباس سلوا کے پہن لیا، لوگ اس کو دیکھیں گے یار، تو یہ اس کے لیے لباس شہرت ہے۔
تو اب یہ کہ جو لباس شہرت پہنے گا، فتح رضویہ شریف میں کہ قیامت کے روز اس لباس میں وہ لباس بدن پر ہوگا اور آگ لگا دی جائے گی۔ قبر میں بھی ثواب و عذاب ہے، ثواب بھی ہے قبر میں، نعمتیں بھی ہیں اور عذاب بھی ہے، سبھی حدیثوں سے ثابت ہیں، اور اس میں مسلمان کو انکار کرنا کجا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، 100% درست ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے، مانتے ہیں نا خدا کو، جو نظر آئے اسی کو مانے تو خدا بھی نظر نہیں آتا۔ کسی شے کا ظہور نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے، کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا، نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اور یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے عذاب قبر، ثواب قبر یہ غیب ہے۔ اب اللہ چاہے کسی کو وہ مناظر دکھا دے تو وہ الگ صورت ہے، البتہ یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ آج میں آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں۔ آج کی اچھی خبر یہ کہ کوئی بری خبر نہیں ہے، کوئی بری خبر نہیں ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کی دکان میں چوری نہیں ہوئی ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کی دکان میں آگ نہیں لگی ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس سے آپ کے جیب سے کوئی 2 5 10 20 ہزار روپے نکل گئے ہوں، اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کو کوئی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا ہے۔ یعنی کاروبار نہ ہونا یہی سب کو یاد ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے نقصانات سے آپ بچے ہوئے ہیں، کتنی اور چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پیٹ میں درد ہے مگر اس کے پورے جسم میں اور کہیں درد نہیں ہے، تو اگر اس کے جسم کے ایک حصے میں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تکلیف ہے تو اس کے جسم کے 100 حصوں میں اللہ کے کرم سے تکلیف نہیں ہے۔ اس کو اپنے جسم کے ایک حصے کی تکلیف تو یاد ہے مگر اپنے 99 حصوں کی تکلیف نہ ہونا یاد نہیں ہے، شکر نہیں کرتا۔ تو وہ جو شکر کی طرف انسان بڑھتا نہیں ہے کیونکہ اس کا مزاج جو ہے نا وہ شکوہ شکایت والا بن جاتا ہے۔ یہ تصور جو ہے نا کہ نیکی کرنے سے مصیبت نہیں آ سکتی، یہ تصور کو بھی بدلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگوں پر مصیبت نہیں آتی، اگر نیک لوگوں پر مصیبت نہ آتی ہوتی تو امام حسین پر اتنی بڑی آزمائش کیسے آئی کربلا کے میدان، ہے نا؟ اور اللہ کے نیک بندے بھی آزمائے جاتے ہیں اور ان پر بھی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا پریشانی نہیں آئی؟ میں نے سر ایک چیز دیکھی ہے اسلامی بھائی جتنے بھی ہیں، میں نے صرف ایک ہی چیز نوٹ کی ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا، کچھ بھی کہہ دے۔ اصل میں حضور یہ جو آپ نے جو اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے نا، یہ اس درخت کے پھل ہیں جس کا نام الیاس قادری ہے۔ سبحان اللہ، وہ جی ولی ہے، ہم تو ولی کہیں گے۔ وضو کے دوران کی ایک بڑی دعا ہے خوبصورت، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دارالسلام وہ جگہ جہاں پر اسلام سیکھنے پر کوئی پابندی نہ ہو، دارالسلام میں علم نہ سیکھنے کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ مطلب کہ مجھ پر غسل، کیونکہ اس پر یہ بھی ایک فرض تھا کہ یہ سیکھتا، اور اب چونکہ وہ نہ سیکھا اور اب وہ ناپاکی ہی ہے اور اب وہ مسجد میں آ رہا ہے تو گناہ تو ہوگا مسجد میں آنا اس کے لیے۔